سزا ہونی چاہیے. جو مینگروز کے درخت کو کاٹتا ہے اس پر کوئی سزا مقرر ہونی چاہیے. جب تک ایسا نہیں ہوگا نا تو یہ ہمارے لیے کراچی والوں کے لیے اور ہمارے جو ماہی گیروں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. یہاں پہ ہماری فشنگ جو نسل سب سے زیادہ کٹائی اس وقت اس سوچنے کی بات ہے. آپ نمبرز کو دیکھ لیں. میرا یوٹیوب چینل ہے جس پہ میں ہر ہفتے کافی سالوں سے ایک فلم کرتا ہوں. 170 فلمیں میری یوٹیوب میں ہیں. میرے پاس اندازے سے 300 بنی ہوئی ہیں. ابھی میں سوچتا ہوں کہ میں بچپن میں اتنا تیرتا تھا, ابھی کیوں نہیں تیر سکتا ہوں, یہ بھی سوچتا ہوں. لیکن میں مینگروز کی بات کروں گا. یہاں پہ کماڑی میں بیچ لکسری ہوٹل ہے. یہاں سے لے کر ہمارا جو علاقہ تھا پانچیری پاڑی کی طرف جہاں میں رہتا تھا, تو آپ یقین کرو سمندر تو اتنا صاف تھا, مینگروز اتنے گھنے جنگل تھے. وہاں پہ ایک مینگروز کے درخت میں ایک جگہ تھی, وہ بالکل غار نہیں ہوتا, غار بالکل غار نما, یعنی کہ دھوپ اس میں ایک ذرا بھی نہیں آتی. ہم لوگ بچے تھے, 10 سال کے ہوں گے ہم لوگ. تو وہاں پہ ہم لوگ نے, اس کا نام تھا پیرو شاہ. ابھی بھی آپ کماڑی میں کسی بندے کو کہو گے تو اس کا نام ہے پیرو شاہ. وہ بنا ہوا تھا غار نما, اس پہ ایک جھنڈا بھی لگا ہوا تھا اور ایک پانی کا مٹکا بھی تھا اس کے اندر, مٹکا لگا ہوا تھا. کوئی پانی بھر کے جاتا تھا جنگل میں پتہ نہیں, لیکن عقیدہ تو لوگ کرتے ہیں ایسا کہ بھائی پیرو شاہ تھا کچھ نہیں, نہ مزار تھا نہ کچھ تھا. تو ہم لوگ بچے تھے نا ہم لوگ, تو ہم لوگ اس زمانے میں 1 ٹکا, یعنی کہ روپیے کے 16 آنے ہوتے ہیں, اس کا 1 ٹکا روز جمع کرتے تھے. روز جمع کر کے پھر اس کی ہم لوگ نے 5 6 7 دن, ہم لوگ 8 10 بچے جو تھے ہم لوگ نے وہ جمع کی. ہم لوگ پیرو شاہ کی ہم نیاز کریں گے. تو ہم لوگ نے کیا کیا, اس میں بوندی لی. تو 6 روپے جمع ہو گئے, تو بوندی اتنی پیٹی بڑھ گئی. اور ہم لوگ چندیا پہنی میں ہم لوگ گئے, ڈیلٹا سے پانی اتر گیا تو نہر سے اس طرف تھا وہ پیرو شاہ کا مزار, وہاں پہ گئے. اور ہم لوگ ہی تھے, فاتح پڑھنے والے بھی ہم لوگ تھے. اندر جب آپ اندر جاؤ گے, اس کے اندر ابھی بھی ہے. میں نے ابھی پوچھا کہ وہ پیرو شاہ ہے, ہاں ابھی بھی ہے. میں نے پوچھا یار, ابھی کماڑی میں 40 سال کے بعد گیا, اس لوگوں سے پوچھا, خدا ابھی بھی ہے وہ. تو اس میں آپ یقین کرو ریت بالکل ملائم ریت, بالکل جیسی چاندی جیسی چمک رہی تھی. اور ہم لوگ گئے, اگربتیاں جلائی, اور ہم لوگ بوندی بھی ہم لوگ نے ہی کھائی وہ, ٹھیک ہے نا. ہم لوگ کھا کے پھر ہم لوگ آگے. اچھا ہم لوگ کیا کرتے تھے, والدہ کا دوپٹہ لے کے, ہم لوگ کا گھر جو ہے سمندر کے کنارے پہ, ہم لوگ 2 جنے اس کو پانی میں سے دوپٹے کو لے کے اوپر اٹھا تو اس میں جھینگے آ جاتے تھے. مطلب جھینگے چھوٹے چھوٹے جھینگے آ جاتے تھے, وہ پکاتے تھے اور یہ نہاتے تھے ہم لوگ. رہی بات یہ کہ ہم لوگ کریبس پکڑتے تھے. وہ اپنا جو ہے یہ بیچ لکسری ہوٹل, یہاں تک ہم جاتے تھے نا, نہر پانی اتر جاتا نہریں کراس کر کے, اور یہ بالکل صاف شفاف پانی تھا. ابھی جو فاطمہ کہہ رہی تھی کہ لوگ سکے نکالتے, میں خود نکالتا تھا, بچہ ہوتا تھا, سکے ہم لوگ پھینکتے تھے, نکالتے تھے. میں آپ کو بتاؤں, میرے یہاں پہ ایک نشان ہے ایسا, ابھی وہ بچپن کا, ابھی بھی میں جب بات بن ایسے تو مجھے وہ یاد آ جاتی ہے. تو ہم جب چھوٹے تھے پانی میں نہاتے تو صاف پانی ہوتا تھا, تو میں زمین کو پکڑ کے ہم ایسے چلتے تھے, اور آنکھیں کھول کے پانی سے, تو ہم سمجھتے ہوائی جہاز ہے, ہم لوگ چل رہے ہیں. تو ایک ٹین کا ڈبہ پڑا ہو تو مجھے ادھر لگا تھا, وہ نشان ابھی تک بھی ہے, یعنی کہ اتنا صاف پانی تھا. اور ہم لوگ جو مچھلی پکڑتے, آپ یقین کرو مچھلی اتنی ذائقے دار ہوا کرتی تھی. اور میں ایمان سے کہتا ہوں کہ وہ ذائقہ اور ابھی کے ذائقے میں بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. مچھلی تو کھاتے ہیں لیکن وہ ذائقہ نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے بچپن میں. تو ایک تو یہ تھی کہ یہ پورا علاقہ صاف ستھرا سمندر تھا, ڈیلٹا تو بہت گھنے جنگلات تھے. پھر کماڑی میں آگے آؤ گے تو وہاں پہ ایک جنگل شاہ ہے, جنگل شاہ بابا کے نام سے میں آپ کو بتا. کام شروع کیا تو ہم لوگ نے سوچا یار یہ تو پہلے ایسا ہوتا تھا, ایسا ہوتا تھا. تو یہ جو دریا سندھ جو ہمارے یہاں سے بہتا ہوا دریا سندھ جو تھا, جیسے فاطمہ نے کہا اس کو کروڑوں سال لگے, اس دھرتی کو, سندھ دھرتی کو جنم دیا دریا سندھ نے. کیونکہ دریا جو اپنے ساتھ ریت کے ذرے لے آتا ہے,
تو اس طرح یہ دھرتی سندھ دھرتی نے اس جنم لیا. تو دور یہ سمندر بہتا تھا میلوں دور, اور ہم جب کشتی میں ایک طرف گدلا سا پانی اور ایک طرف بالکل بلو واٹر پانی جو سمندر کا, 1 فٹ کے فاصلے سے آپ یہاں سے ڈبہ بھرو تو بالکل میٹھا پانی, اور ادھر سے ڈبہ بھرو تو بالکل کھارا پانی. یعنی کہ دریائے سندھ جو ہے اس سمندر کو روکتا تھا, یعنی کہ جب وہ بہتا تھا تو روکتا تھا, ٹھیک ہے, آگے بڑھنے سے. تو جب جس طرح فاطمہ نے کہا, یہ تو میں خود اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے کیسے دیکھا اس کو, جب طوفان آتا, ہوا لگتی, تیز ہوتی, تو ہم لوگ کریز کے اندر چلے جاتے, تو وہاں مینگروز کے درخت کے اندر ہم لوگ نظر انداز ہو جاتے, رات کو کچیری کرتے, گانے گاتے. تو سندھی کوئی ہم تو فلموں کے شوقین میں, بچپن سے تو میں فلمیں گانے گاتے, اور جب دوسرے دن بھی ہوا تھم نہیں جاتی تو نا خدا کہتا کہ یار کوئی اپنا دمبا وغیرہ کو لے آئے, ٹھیک ہے نا. تو 4 لانچیں ایک ساتھ ہم لوگ رسیوں میں باندھتے تھے ایک ساتھ, تو سارے لانچوں کے لوگ, کشتی کے لوگ کچیری کرتے رات کو, پھر صبح کو ایک کشتی میں سارے بیٹھ کے شام کی طرح بل کھاتی ہوئی انڈس ڈیلٹا. یقین کرو ہمارا ملک انڈس ڈیلٹا اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے, اس کی بات چھوڑ دیں. تو ہم لوگ جاتے تو کنارے پہ ایک بندہ کھڑا ہوتا, ہم بولے بھائی ہمیں دبا چاہیے, تو ہمیں بلاتا, اور ہم جاتے وہاں پر جاتے, ہم اسے مچھلی دیتے, وہ ہمیں دودھ بھی دیتا. آپ یقین کریں وہ دمبا ہمیں 30 سے 40 روپے میں دیتا. یعنی کہ انڈس ڈیلٹا, کیٹی بندر, کھارو چھان کے لوگ اتنے خوشحال تھے جب یہ دریا سندھ جب وہاں پہ داخل ہوتا تھا سمندر کے اندر, اور بہت خوشحالی تھی وہاں پہ, لوگ خوش تھے. یہ لال چاول, پپیتے, دوسرے بہت ساری چیزیں. تو میرے والد صاحب اکثر جب زندہ تھے مجھ سے وہ بات کرتے تھے کہ جب انڈیا سے, ہم لوگ کچھ کے تھے ظاہر ہے, تو جو مال بردار جو بان ہوتے ہیں, جس کے 4 پردے ہوتے ہیں, جو کچھ سے افریقہ تک وہ سفر کرتے تھے پردوں سے, وہ کوئی کمپیوٹر نہیں تھا, ستاروں پہ جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ میرے والد کہتے تھے کہ یہ کیٹی بندر اتنا خوشحال تھا کہ ہم یہاں جب مال لے کے آتے تھے اس جہازوں سے, تو کیٹی بندر میں جگہ نہیں تھی ہمیں کنارے پہ لگانے کی, جیٹی پہ, تو ہم 4 کشتیوں سے مال اتارتے تھے. یعنی کہ اتنا خوشحال تھا. جب ہم اس کی ہسٹری پڑھتے کہتے ہیں کہ لوگ یہاں پر لامبارہ کرنے, وہ کاٹنے کے, فصل کاٹنے کے لیے ملتان سے آتے تھے, اور ہم جب اس کی تاریخ کو پڑھتے ہیں بولتے ہیں کراچی کو کیٹی بندر نے قرض دیا تھا مسلم کمیونٹی کو. تو یعنی کہ اتنا خوشحال تھا یہ, ٹھیک ہے نا. تو ہم جب وہاں جاتے 40 روپے میں ہمیں دیتے, وہ دمبا دیتے, یہ طرح تھا. اور پھر اس کے بعد ہم منوڑا جب جاتے ہیں, منوڑا جاتے ہیں نا, اس طرف بھی نہر بنا ہوا, تو ہم جب قائد کا علاقہ ہے وہاں ہم داخل ہوتے تو ایک پورا گاؤں تھا اس طرف, اونٹ چل رہے ہیں, بھینسیں نہا رہی ہیں, اور مینگروز کے درخت ہیں, مکان بنے ہوئے ہیں وہ اس کے لکڑی کے, اور اس طرح سے. وہ آہستہ آہستہ جب ڈیم بنے تو پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ جب سمندر آنا بند ہو گیا تو وہ جزیرے ختم ہو گئے, اس کے ظاہر جزیرے ختم ہو گئے. جب سمندر آگے بڑھنا شروع ہوا تو مینگروز کے درخت بھی ختم ہو گئے, کیونکہ جب جزیروں پہ تو یہ مینگروز کے درخت ہیں, انڈس ڈیلٹا پہ تو یہ لگے ہوئے ہیں, تو وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئے. اب اس جگہ پہ جو ہے وہ اپنی فشنگ کرتی ہے, جو ماہی گیر ہے وہاں پہ فشنگ کرتے ہیں, وہاں پہ وہ جزیرے ختم ہو گئے. تو مینگروز جو ہے اصل میں مینگروز جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ جس طرح سے بٹ جیسے کہ ابھی کیسر صاحب نے بتایا کہ جو ہمارے آقا تھے پرانے, جو ابھی بھی ہیں, یہ وہ ایک اسلیبش مینٹالٹی جو ہے غلامانہ ذہنیت جو ہے وہ ابھی تک ہماری ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مینگرووز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, ویسے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے, جیسے جو بھی ابھی کرنٹ گورنمنٹ گزری ہے پچھلی والی اور یہ گورنمنٹ بھی,
بندائل آئلینڈ پہ بہت سارے پروجیکٹ شروع کرنا چاہتی ہے، اس طرح سے بہت ساری چیزیں. تو اس سلسلے کی جو ایک بہت امپورٹنٹ کڑی ہے کہ کس طرح سے ان کو جو ڈیسیشن میکرز ہیں ایسے ورسٹ ڈیسیشن لینے سے روکنا. اس کے لیے ہم نے ایک مقدمہ کیا تھا، اس پہ یاسر بھی میرے ساتھ تھے، شبان صاحب جو لائر ہیں انہوں نے وہ پریزنٹ کیا تھا، شبر صاحب تھے. تو ہم لوگوں نے پہلے یہ مقدمہ کیا تھا کہ بھائی ان آئلینڈ پہ آپ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دیز آئلینڈ آر ویری امپورٹنٹ. لیکن اسی کے دوران ہمیں معلوم ہوا کہ 2010 میں پروٹیکٹڈ ایریاز کا ایک پورا آرڈیننس ہوا ہے، اور اس میں ان تمام ایریاز کو جو مینگروو میں بڑے رچ ہیں پروٹیکٹڈ ایریاز میں ڈالا ہی نہیں گیا. اچھا انہوں نے بڑی اسمارٹلی یہ کیا تھا کہ صرف ان کے لینڈ لاٹ جو طول البلد اور عرض البلد تھا وہ صرف دیے تھے، کوئی میپ نہیں دیا تھا. اور وہ اتنی لمبی لسٹ تھی تو پھر میں نے ان سارے پوائنٹس کو میپ کیا کہ میں دیکھوں کہ پروٹیکٹڈ ایریاز انہوں نے ڈالے کہاں ہیں. تو بڑا اسٹرینج ہے، کانچی سے سب دور جتنے بھی ایریاز تھے وہ انہوں نے ڈالے تھے، نہ وہ بدوم آئلینڈ میں تھے نہ بندائل آئلینڈ میں، کہیں پہ بھی نہیں تھے. پھر ہمارے مقدمے کی پلی ہم نے یہ لی کہ ان کو پروٹیکٹڈ ایریاز میں کیوں نہیں ڈالا گیا. دیز آر ویری امپورٹنٹ. جیسے بھی فیصل صاحب نے بتایا، سر نے بتایا، میڈم نے بتایا کہ کس طرح سے آکسیجن کو ریگولیٹ کرتے ہیں، کس طرح فائٹو پلانٹرز کو پریزرو کرتے ہیں، یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں ہمارے شہر کے لیے. لیکن گورنمنٹ جو ہے سب کچھ وہ چاہ رہی تھی کہ بہت بڑا کوئی آئلینڈ ریسورٹ یہاں بنائے وداؤٹ کمپریہینسنگ دی لوکل ایکالوجی ہے، لوکل کانٹیکسٹ. خاص طور پہ جو لوگ رہ رہے ہیں یہاں صدیوں سے، ان کی کوئی پرسیپشن یا ادراک اس میں شامل نہیں تھا. تو اس طرح کے پروجیکٹ کو پہلے تو بائی لا ہم نے روکا، ان کو پروٹیکٹڈ ایریاز میں شامل کیا. دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ جو اصل میں ڈیسیشن میکرز ہیں ان کو کس طرح سے آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اویئرنیس جو کہ اب شروع ہوئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی کالجز اور جو اسکول لیول پر اور کمیونٹی لیول پر اب جو فولکلورز ہیں یا جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ تو ایک جو انڈیجینیس ایکو سسٹم ہے اس سے کافی اچھی طرح سے واقف ہیں. اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ماشاء اللہ دونوں کتنے کنورسنٹ ہیں پورے لوکل سسٹم کے. تو اس انڈیجینس نالج کو پروٹیکٹ کرنا، ڈاکومنٹ کرنا، الحمدللہ یہ بھی کام ہم نے کیا ہے، چاہے وہ ملیر کا ایریا ہو یا کچھ کوسٹل ایریاز میں بھی ہم لوگوں نے کام کیا ہے. اور ابھی میں گوادر وغیرہ میں بھی کام کر رہا ہوں کس طرح سے انڈیجینیس نالج کو جو ایکو سسٹم کے بارے میں ہے، جیسے بہت ساری فشز کا تذکرہ کیا، انہوں نے بہت ساری اسپیشیز جو ہے وہ معلوم ہو چکی ہیں، وہ ریکارڈ پہ بھی ہیں، کچھ چیزیں ابھی بھی اویلیبل ہیں لیکن لوگوں کو نہیں معلوم. تو کیسے آپ اس کو ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں. پھر سیٹلائٹ امیجری سے یہ تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے 1982 سے سارے مینگرووز کی میپنگ کی جا رہی ہے. رچرڈ مینیل ایک بندہ تھا برٹش، اس نے وہ سب کچھ میپ کیا تھا. اس کے بعد پاکستان کے ساتھ مل کے پروجیکٹ ہوا. اس کی بات معلوم ہوا کہ یہ جو مینگرووز ہیں بہت تیزی سے ریڈیوس ہو رہے ہیں بیکاز آف دا پولوشن، بیکاز آف دی ایکسپینشن آف دی سیریز. سو اس کو پھر مانیٹرنگ کے لحاظ سے تو امپورٹنٹ ہے، پھر ایفارسٹریشن کر رہے ہیں. لیکن جیسے ان دونوں نے ابھی ہمارے جو ساتھی ہیں فاکلورز نے بتایا کہ وہ سب کچھ کاسمیٹک ہے، وہ ایسے ایریاز میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر فوٹو سیشن ہو جائے اور یہ سب چیزیں ہو جائیں. وہ شاید صحیح جگہوں پہ بھی لگایا ہوگا انہوں نے، لیکن وہ صحیح ایریاز کے انتخاب انہوں نے نہیں کیا. تو جو بھی کیمپینس ہو رہی ہیں چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہوں، پرائیویٹ لیول پہ، جیسے ایگرو والوں کی بھی ایک کیمپین میں گیا تھا ایسن آئلینڈ میں، تو وہ کاسمیٹک نہ ہو، وہ صرف فوٹو سیشن کے لیے نہ ہو، واقعی میں ریئلی وہ ٹرانسلیٹ ہو گراؤنڈ ریئلٹی. دیٹس ریئلی ویری ویری امپورٹنٹ. اور جو بھی لوکل اکانومی کنیکٹڈ ہے ان مینگرووز کے ساتھ، چاہے وہ ہربل ہو یا پلانٹس کے ذریعے کوئی پروڈکٹس بن رہی ہوں، اس کو لوکل اکانومی کو بھی پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے، جس سے فشریز بھی کنیکٹڈ ہے، پرانس کی، شرمپ کی انڈسٹری، تمام چیزیں کنیکٹڈ ہیں. تو 4-5 چیزیں میرے ذہن میں جو تھی ہونی چاہیے. جو مینگرووز کے درخت کو کاٹتا ہے اس پر کوئی سزا مقرر ہونی چاہیے. جب تک ایسا نہیں ہوگا نا تو یہ ہمارے لیے، کراچی والوں کے لیے اور ہمارے جو ماہی گیروں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. یہاں پہ ہماری فشنگ جو نسل مچھلی کی نسلیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو رہی ہے نا، اور مزید ختم ہو جائے گی. تو اس طرح سے جو ہے ان کو سب سے زیادہ جو ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس پر سختی سے عمل درآمد جب تک نہیں ہوگا اس کی کٹائی کو بھی سب سے پہلے روکنا چاہیے، اور لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی جو ہے آگاہی لانے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، کراچی کے لیے کتنا ضروری ہے، مینگرووز کو کس طرح ہم بچا سکتے ہیں.
डैम बनेगा तभी बिजली बनेगी, तभी मुल्क की बिजली की ज़रूरत पूरी होगी, तभी जो है वो हमारा मुल्क आगे चल सकेगा। हमारी आबादी बढ़ रही है, मुल्क बढ़ रहे हैं, तो डैम के बगैर या पानी स्टोर किए बगैर जो है हम दरिया का कुदरती फ्लो जो है उसको रोकेंगे, तभी जो है वो बिजली बनेगी। देखिए हमें जो है वो बिजली बनाने के जो माहौल दोस्त तरीके हैं वो अपनाने होंगे। हमारी रियासत को उस तरफ आना होगा। कोयले से बिजली, जो कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा सबब है, कोयले से बिजली बनाना, तो ये नुकसानदायक तरीके जो है वो तर्क करने होंगे। हमारे रियासत को बिजली बनाने के हवा से बनाई जा सकती है, सोलर से बनाई जा सकती है, दूसरे मुल्कों में कचरे से बिजली बनाना है, लेकिन हमारे यहाँ यही है कि दरिया के पानी को रोकना है, डैम बनाना है और जो है वो तभी बिजली बनेगी। तो हमें जो है वो इस तरफ आना होगा, दरिया के कुदरती बहाव जो है उसको बहाल करना होगा, क्योंकि इसी से जो है हमारे समंदर की इकोलॉजी भी महफूज रह सकती है। क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उसको हम कम कर सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि इसी की वजह से ही डेल्टा की जो है वो बहाली हो सकती है। दूसरा ये कि जो तबाही हुई है अब तक उस पर कोई भी इतनी कोई पायदार ऐसी रिसर्च नहीं है कि हमारे मैक्रोज जो है वो कितनी तादाद में थे, दरिया का पानी ना आने की वजह से कटे हैं, तो कोरंगी क्रीक में जो है वो क्या सूरत हाल है, और आगे जब जाएँ वहाँ पर जहाँ पर मैक्रोज लगाए गए हैं इदारों की तरफ से, तो वहाँ पर वो बढ़ते क्यों नहीं है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो ज़मीनों का जिस्म का पानी आ रहा है समंदर में उससे क्या नुकसान हो रहा है, तो इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। जो फ्लड आता है, तो जब फ्लड आता है तो उसका ये भी मसले का हल नहीं है कि एकदम से जो है वो सारा पानी समंदर में डाल दिया जाए, जो समंदर के लिए काबिल कबूल भी नहीं होता, वो भी काफ़ी नुकसान करता है, क्योंकि जो किनारों पर या क्रीक्स में जो मछली के अंडे बच्चे होते हैं उनको भी वो तबाह कर देता है, जो वहाँ पर उनके रहने के लिए जो साजगार माहौल है वो भी तबाह हो जाता है, तो वो पानी सब कुछ जो है वो बहा कर ले जाता है। तो इस पर भी जो है वो रिसर्च करने की ज़रूरत है। इंडस डेल्टा की बहाली बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर है DH, तो जैसे आप बताया मेरे साथी ने भी कि किस तरीके से हमारे जो है वो 2 साथी शहीद हुए थे, उन्होंने मज़ाहमत की थी जो मैंग्रोव्स की कटाई करके बराई करके जो है वहाँ पर प्लाटिंग की गई, और अभी आप जाकर देखें वहाँ पर बिल्कुल उन्होंने जो वो पानी आता था उसका रास्ता भी बंद कर दिया। तो 2 हमारे लोग भी इस मूवमेंट में हमारे जो है वो शहीद हो चुके हैं, और जो हमारे जजीरे हैं उनको जो है वो महफूज इलाका तो करार दिया गया है, लेकिन उस पर अमल नहीं है। हमारा पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ आलमी कानूनों पे, कन्वेंशन पे साइन करके तो बैठ जाता है, लेकिन इनसे भी कौन पूछेगा, इसकी भी कोई होनी चाहिए कि हम तो जो है वो सारे कन्वेंशन पे, हालांकि रामसर कन्वेंशन के खिलाफ आप क्रीक्स में जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। 2011-10 में ये वाक़या हुआ था, हमारे 2 बंदे ये शहीद हुए, और इसी दौरान ये पहला जो है वो यहाँ पर गुंडार और डिंगी जजीरा, ये 2 जुर्मान जजीरे हैं, एक डिंगी और गुंडार, तो यहाँ पर शहर बनाने की तामीर की गई थी हमारी कंपनी की तरफ से। हमारी बड़ी वहाँ पर स्ट्रगल चली, तकरीबन 3 दफ़ा जो है वो पाकि हुकूमत यहाँ पर दावा बोल चुकी है, हमने 3 ही दफ़ा स्ट्रगल की। अभी जो सूरत हाल है वो ये है, तो जो अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि हम जब आखिरी दफ़ा इन्होंने ऐसा किया था, तो हम जब वहाँ पर कश्तियों की रैली बड़ी लेकर गए थे, तो हमारे ऊपर जो है हमारे मुआफ़िज़ों ने गनें तान ली थी, ठीक है, बंदूकें तान ली थी कि आप जो है वो डिंगी जजीरे पर नहीं आ सकते, वहाँ पर आर्मी बैठी भी हुई है, और वहाँ पर जो है वो हमारे माहीगीर करीब जाते हैं तो उनको पकड़ भी लेते हैं, अरेस्ट भी करते हैं, उनसे मछलियाँ छीनते हैं, उनको तस्लील करते हैं, मुर्गा बनाते हैं उनको, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी इंसल्ट करते हैं, तो करीब नहीं आने देते। यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी कोशिश की है, पता नहीं क्या वजह है, यहाँ पर जो बैठते हैं फिर जो है वो हमारी मुज़ाहमत के बाद जो है वो फिर, लेकिन ये तलवार हमारे सरों पर लटक रही है, क्योंकि अगर माजी में नज़र डालें तो हम हर दौर में तरक्की के नाम पर बेदखल किए गए। माहीगीर पहले हमारे खुद रिश्तेदार जो है वो खारादर का टावर जो है वो मेरे ननियाल वाले रिश्तेदारों के घर में था पहले, तो वहाँ पर उनको रिप्लेस करके वो टावर बनाया गया। आज भी वहाँ पर देखें तो वो उसके निशान मौजूद है, मच्छी मियानी मार्केट भी मौजूद है, नाखुदा मस्जिद भी मौजूद है। इसके अलावा गिजरी में देखें, गिजरी के माहीगीर जो है वो तरक्की के नाम पर बेदखल हुए, माहीगीरों की बस्ती थी छोटी सी गिजरी, आज वो गिजरी जो है उनको हम बोलते हैं डिफेंस के गई थी, वो बड़े बड़े बंगलों में कहीं वो बस्ती खो गई है, और माहीगीर जो है उनसे वो तरक्की के नाम पर वो जेटी छीनी गई, जहाँ पर
آج ہمارے لیے بڑی نفرت بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ بورڈ کا سمے میرے ایریا میں ابراہیم میدری میں دیکھیں وہاں پر KSC کا ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, پاور ہاؤس بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ وہاں پر PF بیس بنا ہوا ہے. تو یہ ہمارے ماہی گیروں کی زمین ہے کہ ہمارے ابداد کی کمرے وہاں پر ہیں, ہمارے جو ہے وہ ویوہار نشا کا بازار ہے, تو وہاں پر بھی ابھی نہیں آنے دیتا. باہر سے جو باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جو اندر داخل ہوگا اس کو بغیر اجازت اس کو گولی مار دی جائے گی. باہر ہمارے ماہی گیر داخل گزرتے ہیں تو ان سے بھی جو ہے ان کی بھی تذلیل کی جاتی ہے. پورٹ قاسم بنا, بڑے بڑے وعدے کیے گئے, وہ بھی ماہی گیروں کی زمینوں پر بنایا گیا, لیکن ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ وہاں سے ماہی گیروں کو قریب بھی نہیں آنے دیتے, باقاعدہ فائرنگ ہے ان کی. تو لکی کول پاور پلانٹ جو بنایا گیا ہے یہ تو ہم سے ہماری آزاد فضا میں ایک تو ہم سے مینگروز کاٹ کے اس کو ختم کر کے, اور دوسرا ہمارے جو آبادی ہے وہاں پر بھی ایسے خطرناک پروجیکٹ لگا کے ہم سے آزاد سانس لینے کا حق بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے. تو یہ لکی کول پاور پلانٹ ابراہیم میدری کے برابر میں لٹ بستی میں لگایا گیا ہے. وہاں بہت بڑی اراضی میں مینگروز کی کٹائی کی گئی ہے, اور پہلے ہائی ٹائڈ میں آبادی میں پانی نہیں داخل ہوتا تھا. ابھی جون جولائی میں چاہے طوفان آئے یا نہ آئے, لیکن ہائی ٹائڈ میں پانی اندر داخل ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے, ہمیں ہر دفعہ ترقی کے نام پر پیدا کرنے کی ہے. تو ہمیں جو ہے صرف اس پر جو ہے بڑی موومنٹ کی ضرورت ہے. اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے ہم سب کو, جتنے میڈیا کے لوگ ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی تحریک جڑے جس میں ہم سب ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر اس کے خلاف جدوجہد کریں. کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا, یہاں پر جب تک آپ روڈ پہ نکل کے ہمیں پتا اپنے وجود کا احساس نہیں دلاتے نا, جس کو پتا نہیں چلتا. ہم نے بھی پاکستان فشر فورم بنائی تب لوگوں کو پتا چلا کہ اس ملک میں ماہی گیر ہیں, یہ بھی اس ملک کا حصہ ہے, یہ بھی یہاں پر رہتے ہیں. تو ہمیں میرے خیال سے مل کے اس پر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اس کے سوا کوئی بھی چارہ نہیں. قانون سازیاں ہوتی رہیں گی, بہت سے قانون بنے, کاغذوں میں پڑے ہوئے, کہاں ہے ہمیں, کون ہے پوچھنے والا, کوئی بھی نہیں پوچھتا. میرے خیال سے ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ہے. پارٹیوں سے بھی اگر جو ہے وہ دو ٹوک بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ کام کریں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے, ورنہ نہیں. میرے خیال سے یہی